مہربانی، آپ نے خصوصی طور پہ اتنا ٹائم عنایت کیا آج، تو آئی ہیڈ ٹو ٹریول آل دا وے فرام لاہور along ود مائی ٹیم. اور یہ انٹرویو میں سمجھتا ہوں وہ جیسے کہتے ہیں نا دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ کی ٹائم لائن پہ صحیح جگہ پہ، یعنی کل آپ ایک بڑے اہم مرحلے میں نیکسٹ فیز میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس فیز کا آخری انٹرویو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا کیا. میرا آپ کے ساتھ تعلق، میری آپ کے لیے ریورنس، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن آج میں یہاں پر آپ کے ایک ایڈمائرر اور دوست کی حیثیت سے نہیں آیا. آئی ایم ہیئر ایز اے جرنلسٹ. تو میں بالکل بے لاگ گفتگو کروں گا. آپ جس بات کا جواب نہ دینا چاہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ایٹ لیبرٹی. آپ کہیے کہ بھئی پاس، آپ اگلی بات کریں. پہلا سوال تھوڑا سا اس کو پری ایمبل سمجھیے، تھوڑی سی تفصیل اس میں ہوگی، اس کے بعد میرے جتنے کوسچنز ہیں کرسپی ہیں، ریسٹ ایشورڈ. ڈو یو پلے چیس؟ نو. شطرنج کی سمجھ بوجھ کچھ تھوڑی بہت ہے آپ، کیونکہ سپورٹس مین تو ہیں آپ. سرسری ہے. سرسری، کیونکہ وہ گیم آف تھرونز کہی جاتی ہے. وہ گیم جو ہے نا وہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے. تو مختصراً میں یہ کہوں گا سمجھانے کے لیے، تمثیل ہے یہ کہ جب بھی کوئین کو موو کیا جاتا ہے نا، تو وہ کسی نہ کسی فگر کی شہ پہ ہوتی ہے، کسی طاقت پہ ہوتی ہے. یا نائٹ ہوتا ہے، یا بشپ ہوتا ہے، یا کاسل ہوتا ہے، ورنہ کوئین کا جس طرف دل چاہے وہ پہنچ جائے. بالکل اسی طرح جیسے اس گلوبل ولیج میں دو چودھریز ہیں. پہلے سوویت یونین تھا، امریکہ تھا، اب چائنا ہے along with رشیا، اور دا سول سپر پاور امریکہ. گاؤں میں جب بھی کوئی جھگڑا لڑائی کسی نے، کوئی چھوٹے ذمہ دار نے کو مول لینی ہو نا ایک چودھری کے ساتھ، تو دوسرے سے کوئی تھوڑی سی سپورٹ بھی لے لیتا ہے، تھوڑا سا اس کو کانفیڈنس میں بھی لے لیتا ہے. اور خاص طور پر جب دوسرے چودھری کو یہ پتہ ہو کہ بڑے چودھری کے تمام معاملات نہ صرف اس بیچارے چھوٹے ذمہ دار بلکہ میرے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو آپ نے اتنا بڑا نعرہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا لگا دیا اس دوسرے چودھری کو جو آپ کے نیبرہڈ میں تھا، کانفیڈنس میں لیے بغیر. میں نے 20 سال سے یہ جو نعرے کی آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کر رہے ہیں، 20 سال سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہماری جنگ نہیں ہے. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھے. القاعدہ افغانستان میں تھی، تو پاکستان کا کیا لینا دینا تھا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ آپ نے 80 کی دہائی میں یہ کہا جناب جہاد ہے فورن آکوپیشن کے خلاف، جب سوویٹس آئے ہوئے تھے افغانستان. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی وہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا اور بولا بھی اپنی تقریروں میں، اسمبلی میں بھی میں نے بات کی کہ اگر آپ اس وقت امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے تو وہ جو لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا جہاد لڑنے کے لیے، ان کو آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ دہشت گردی، وہ اگر وہ نہیں مانیں گے، اور انہوں نے نہیں مانی، اور ہوا کیا کہ وہ ہمارے خلاف ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ آپ امریکن کولیبریٹرز ہیں. آپ نے، انہوں نے سیدھا کہا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے، یعنی جہاد کے خلاف آپ چلے گئے. تو ہوا کیا، وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے جو گروپس تھے القاعدہ ٹائپ. ساتھ جو سارا قبائلی علاقے میں جدھر جنگ لڑی گئی تھی سوویٹس کے خلاف، جو ساری بارڈر پہ قبائلی علاقے سے ساری واردات ہوتی تھی نا افغانستان. جی جی جی. وہ جو لوگ جنہوں نے جا کے قربانیاں دی تھیں، جو جہاد لڑی تھی ہماری طرف، جو پشتون تھے، وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہو گئے. ان میں سے لوگ ہمارے اگینسٹ، انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کہنا شروع کر دیا. تو پاکستان کا نہ لینا نہ دینا تھا. ہم نے 80,000 اپنے لوگوں کو قربان کر دیے کسی اور کے لیے. تو میں تب سے لگا ہوا کہنے کہ ہم ہمیشہ امن میں تو آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہم آپ جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب وہ جب انہوں نے اس نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ کو آپ بیسز دیں گے امریکہ کو، تو وہ تو میرا ایک 20 سال سے میرا بیانیہ تھا، میرا نظریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک آزاد فورن پالیسی ہونی چاہیے. آزاد فورن پالیسی کا مطلب کہ ہماری فورن پالیسی وہ ہو جو ہمارے لوگوں کے مفادات کے لیے ہو. ہماری فورن پالیسی وہ نہ ہو جو اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کرو. تو میں تو یہ تو میرا ایک نظریہ ہے. میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی 3 میرے نکات تھے: خودداری، عدل اور انصاف، اور فلاحی ریاست، انسانیت. یہ 3 پہ میرا بیس ہے. وہ آج بھی میں وہاں کھڑا ہوں. وہ تو درست ہے. آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، نعرہ مستانہ اسے کہنا چاہیے، لیکن آپ نے کسی کی شے بھی تو لینی تھی نا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. ہماری وہ پوزیشن ہرگز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے، کنزر کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں.
یہ مصدق کے معاملات سے، بلکہ اس سے بہت پہلے لیٹن امریکہ میں جو شروع ہوا، بنانا ریپبلکس میں جو کچھ ہوا، اس سارے معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ان دوستوں کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت گفت و شنید کرنی چاہیے، ایک لوک وارم. مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی، کیونکہ بہرحال میں آپ کا ووٹر بھی تھا اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ ایک طرح سے فیلئر ہے آپ کی فارن پالیسی کا، کہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ چائنا کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اس میں وہ آپ کا جو ایک نیریٹو تھا کہ بھئی یہ اس میں رجیم چینج کے شواہد موجود ہیں، چائنا نے ایسا کچھ نہیں کیا. دوسرے تیسرے دن مبارکباد دی جا رہی ہے اور وہ سارا سلسلہ. اصل میں آفتاب دیکھیں، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر میں نے اپنے ملک کی خودداری یا ساورنٹی کے اوپر میں نے سودا کرنا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی وزیر اعظم رہوں. یہ میرے سے اگر یہ سمجھے کوئی کہ میں اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کروں گا، کسی اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے، جو اصل میں اگر آپ بیس دے دیتے ہیں، یا اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ نہیں جی آپ روس نہیں جا سکتے، آپ کون ہیں ہمیں کہنے والے روس نہیں جا سکتے؟ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلا ہے، وہ روس سے تیل بھی لے لے، وہ ہتھیار بھی لے لے، اور وہ آپ کا اکنامک پارٹنر بھی بن جائے اور پولیٹیکل پارٹنر بھی بن جائے، تو ہمیں وہ کہیں کہ نہیں جی آپ روس نہیں جا سکتے، چائنا کی آپ کی ریلیشن شپ زیادہ قریب ہو گئی. یہاں لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے 22 کروڑ پاکستانیوں نے الیکٹ کیا تھا، میری ذمہ داری میرے 22 کروڑ پاکستانی ہیں، پھر میں باقی چیزوں کا سوچوں گا. میری ہمیشہ یہ سوچ ہے کہ ایک ملک جب اٹھتا ہے خودداری سے اٹھتا ہے، قومی غیرت سے وہ ملک اٹھتا ہے. کبھی بھی جوتے پالش کر کے کوئی قوم آج تک اوپر نہیں اٹھی. خان صاحب، اس معیشت کے ساتھ کیسی خودداری، کیسی غیرت، یہ سارے تو کلیشز لگتے ہیں. آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں، انڈیا کی معیشت دیکھیے آج کہاں پہنچی ہوئی ہے. میری گزارش صرف یہ، کیا ہی اچھا ہوتا، آپ یہ بڑے خوش آئند اقدامات ہیں آپ کے، ہر پاکستانی آپ کو اپریشیٹ کرتا جو آپ کر رہے ہیں، وہاں سوائے بیگرز کے، کہ ٹھیک ہے جناب آپ خودداری، مصلحت کوشی بڑی اچھی بات ہے، لیکن چائنا جو آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کی انسرکلمنٹ کے قصے بڑے ہواؤں میں لکھے جا چکے ہیں، آپ اس کو تو کانفیڈنس میں لیتے. دیکھیں لوک وارم ان کا آیا کہ نہیں، بس صرف اتنا بتا دیجئے. آفتاب میں آپ کو دیکھیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ سارے بت ہیں، خوف کا بت، پیسے کا بت، میں کا بت، یہ سارے بت ہیں کہ جی میں کیا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں. میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کی غلامی کروں. میرا ہمیشہ پلان یہ تھا کہ ہم نے اب اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ساری پالیسیز میں نے کی بیٹھ کے، اور مجھے خیر تھوڑا دیر لگی سمجھنے کے لیے، کیونکہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، اتنے بڑے کرائسس تھے، لیکن میں یہ کلیئر تھا اپنے ذہن میں کہ میں نے اس ملک کی آمدنی میں اضافہ کر کے، حالانکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھا کے، اپنی آمدنی بڑھا کے، اپنے ٹیکسیشن بڑھا کے، اور ڈالرز ملک میں زیادہ لا کے، شروع میں اوورسیز پاکستانیز جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز، اور پھر اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے، یہی طریقہ تھا اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کا. میں یہ ہمیشہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ہم کسی اور کی جنگ میں شرکت کریں، یہ ہماری ترقی رک جاتی ہے. یعنی آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ جب وار آن ٹیرر تھی، یا کرکٹ ٹیمز ہی نہیں آتی تھی، چھوڑیں کہ انویسٹر آنے پاکستان میں، پاکستان کو انہوں نے کہا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. یعنی ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کر کے اپنا ملک کا تباہی کر کے رکھ دی. اور کیا ملا اینڈ میں پھر یہ کہتا ہوں، لیکن اپنی قوم سے پوچھتا ہوں ملا کیا ہمیں اس سے؟ اور جھاڑے ڈو مور کا انہوں نے ذلیل کیا کہ جی یہ دوگلے ہیں، یہ ہیں. یعنی مجھے بحیثیت پاکستانی اتنی شرمندگی ہوئی. تو میں اینڈ میں یہ بات کہتا ہوں، میرے دل میں یہ بات ہے کہ آپ کمپرومائز کرتے رہیں ایک لمٹ تک. جدھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ضمیر ہی نہیں مانتا، میرا تو ایمان ہی نہیں مانتا کہ میں جا کے جی اس طرح کھڑا ہو جاؤں ان کے سامنے. ہندوستان کھڑا ان کے سامنے. ہاں ہمارے اس وقت اکنامک سچویشن فریجائل ہے ہمارے زمانے میں. اب تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا نا. اب تو خیر اور بات ہے نا. ہمارے زمانے میں میں نے نیوٹرلز کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ہم نے اکانومی سنبھالی ہوئی ہے، کیونکہ ایک کرونا آ گیا، کرونا کے آفٹر افیکٹس آ گئے، کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا، انرجی کی قیمتیں بڑھ گئیں، ہمارے پاس فارن ایکسچینج کے ریزروز کم تھے. تو بڑی مشکلوں سے ہم نیویگیٹ کر رہے تھے اس میں سے. تو میں نے جب مجھے پتہ چلا سازش ہو رہی ہے،
میں نے نیوٹرلز کو سمجھایا, شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھاؤ کہ دیکھیں اگر اس وقت آپ نے یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سارا بکھر جائے گا. یہ بڑی مشکلوں سے ایک مارکیٹ کا آج کانفیڈنس ہے, اگر آپ نے ہلایا تو یہ سنبھال آپ نہیں سمجھیں گے. میں نے یہ ایگزیکٹلی میں نے کہا ٹیل سپن میں چلی جائے گی آپ کی اکانومی, کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریزروز نہیں ہیں. جو آپ نے ہندوستان کی بات کی, ہندوستان کے پاس ریزروز ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے میں جانتا ہوں ان سے کیسے بات کرنی ہے, میں ان کی سمجھتا ہوں سائیکی. امریکہ کبھی بھی جب وہ سمجھتا ہے نا کہ اپنے کوئی نیشنلزم اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. جی. جب آپ ان کے پیر میں گرتے ہیں, جس طرح یہ چیری بلاسم گرا ہوا ہے. ٹرمپ نے آپ کی بڑی عزت کی, میری بالکل ٹرمپ سے بالکل ٹھیک, اور اتنی عزت دی, جو پروٹوکول دیا مجھے اس نے. آنے والے دنوں میں اگر آپ پھر سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں, یہ بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کس طرح کے تعلقات فورسی کرتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے, وہ اس لیے رکھنے چاہیے کہ امریکہ ایک ورلڈ پاور, ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے. ہمارے جو سب سے امیر پاکستانی ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اوورسیز امریکہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے امیر کمیونٹی ہے پاکستانی. ٹرو. تو ہمیں تو ہمیشہ, لیکن دیکھیں اچھے تعلقات اور غلامی میں بڑا فرق. جی. جو وہ میرے سے چاہ رہے تھے نا, وہ غلامی چاہ رہے تھے کہ آپ روس نہ جائیں, آپ جی یہاں بیسز دے دیں. میں اس چیز کے لیے, آپ کو یقین تھا کہ جنگ نہیں ہوگی یوکرائن میں؟ ہاں میں اطلاعات نہیں تھی آپ کو کوئی ایسی؟ نہیں, میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کی اطلاعات ہی نہیں, آپ کا نیٹ ورک ہی ٹھیک نہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں جو جنگ ہے نا, یہ جو پریزیڈنٹ پوٹن نے جو یوکرین میں کی, میں یہ سمجھتا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی اس طرح کی جنگ نہیں لڑے گا. پھر جب پریزیڈنٹ پوٹن مجھے ملا, 3 گھنٹے اس نے میری میٹنگ کی, اور ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم وہاں پہنچے رات کو تو اگلے دن صبح جنگ شروع ہو جاتی ہے. میں تو بائی دا وے جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا, ہمیشہ ایک مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں دوسرے شروع ہو جاتے. لیکن وہ اس نے پھر مجھے 1 گھنٹہ سمجھایا نقشے سامنے رکھ کے کہ کیوں اس نے یہ کیا. اس نے کہا میں بار بار ان کو بتاتا رہا کہ یہاں نہ آؤ, یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو نیٹو کو ہمارے بارڈر پہ آنے کی. اس کا یہ نیریٹو تھا, وہ مغرب کا دوسرا نیریٹو ہے. ٹھیک, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی سائیڈ لیں, آپ کے ہم کسی نیوٹرل رہیں. خیر خواہ نے نہیں بتایا کہ فی الحال نہ جائیں؟ اصل میں وہ سارے سٹیک ہولڈر سے ہم بات کر کے گئے تھے, بلکہ میں نے صبح نیوٹرلز کو بھی کال کیا تھا جانے سے پہلے, اور انہوں نے کہا ہم سب نے ڈسکس کیا ہے یہ ٹھیک ٹائم ہے جانے کا, اب کینسل نہیں کر سکتے. اور پھر وہ کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت تھی تیل کی, ہمیں ضرورت تھی گندم ان سے خریدنی تھی, گیس ان سے لینی تھی, ضرورت تو ہمیں ان سے, فوج کو ان کی ملٹری ہارڈ ویئر لینا تھا, تو ضرورت تو ہمیں تھی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی انویٹیشن آئی ہے چائنا سے؟ جی, بلکہ ترکی اور چائنا دونوں سے انویٹیشن اچھا, یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے. یہ بھی آپ کے جلسے ولسے دیکھ کے تو نہیں امپریس ہو گئے کہ ایک دم کہ اصل لیڈر تو یہ؟ ان کی ساری ایمبیسیز ہیں یہاں, اور ان کی ایمبیسی سے ان کو پوری رپورٹ جاتی ہے. انہوں نے ساری جگہ کوشش کی پیسے پوسے لینے کی. شہباز شریف آپ کو پتہ ہے پنجاب سپیڈ سے وہ پھر سپیڈ میں پھرا ساری جگہ پیسے لینے کے لیے, اور کہیں سے اس کو ملا نہیں. وہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ ان ساروں کو پتہ چل گیا کہ جب رجیم چینج ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلا ہے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو ان ساروں کو جب خبریں گئیں تو انہوں نے کہا کوئی بھی اس کو بیک نہیں کرنا چاہتا اس گورنمنٹ کو جس کی پبلک کے اندر پاپولیرٹی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی وہ باہر کی دنیا بھی دیکھتی ہے, اور ان کو پھر لگ رہا ہے کہ کوئی عارضی سیٹ اپ ہے. آپ کا ووٹر خان صاحب وہ آپ پر جان نچھاور کرتا ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, لیکن جس انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کی قیمت ہے, کیونکہ انقلاب ایک بڑی خطرناک چیز ہے. تبدیلی, ایوولوشن, ریولوشن, یہ مختلف چیزیں ہیں. آپ انقلاب مانگتے ہیں, قوم انقلاب کے لیے تیار نہیں. دیکھیں کتنی مہنگائی ہوگی, کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی, لیکن کیا آپ ہی کال دیں گے تو یہ باہر آئیں گے؟ اگر انہیں تبدیلی, چینج, عزت, انقلاب چاہیے ہوتا تو آپ کی کال کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے تھی. آفتاب کل میں نے کال دی ہوئی ہے, وہ تو آپ نے دی نا, سارے پاکستانیوں کو. یہ آئیں گے باہر, اس میں کوئی شک نہیں. اتنی زیادہ مہنگائی کر یہ خود کیوں نہیں نکلتے؟ مجھے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں نکلے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, پہلے میں یہ واضح کر دوں. انہوں نے
بار بار ہمارے 3.5 سال میں کہا کہ جی مہنگائی میں لوگ تباہ ہو گئے، مہنگائی اتنی ہو گئی. ہم ان کو کہتے بھی رہے کہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا، دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، عالمی مہنگائی ہے. ہمیں کہے جی آپ نے 4 روپے پٹرول کی قیمت بڑھا دی اور شور میں جائے. وہ بلاول صاحب اس نے پوری مہنگائی مارچ کر دی. وہ اور بات ہے کہ وہ لوگوں کو یاد ہے کام پہ ٹانگنے والی مارچ، اور وہ روپیہ خرچ کر دیا اس نے یہاں پہنچانے کے لیے کہ جی وہ مہنگائی ہوگی بہت. تو ان کا سارا جو وجہ تھی یہ سازش کی جو انہوں نے پبلکلی ڈکلیئر کی وہ مہنگائی تھی کہ بہت مہنگائی کر دی. ٹھیک جی انہوں نے جو منہ کھولتا فضل الرحمان لانگ مارچ آئے تو وہ پہنچ گیا مہنگائی ہے، یہ کہتے ہیں مہنگائی ہے. تو اب جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو 2 مہینے میں وہ مہنگائی کر دی جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی. تو بیچارے پھنس گئے. ہم نے 50 روپے ڈیزل بڑھایا تھا اپنے 3.5 سال میں، اور ہم نے 55 روپے پٹرول بڑھایا تھا. انہوں نے 85 روپے پٹرول بڑھا دیا اور 110 روپے ڈیزل بڑھا دیا. اتنی مہنگائی 2 مہینے سے کم میں کبھی ہوئی نہیں پاکستان کی تاریخ میں. بجلی تقریباً دگنی کر دی، کوئی شک نہیں، سب کو پتہ. اچھا، اور ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. تو سوال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ مہنگائی روکنے کے لیے آ رہے تھے اور آپ نے یہ سازش، بیرونی سازش میں حصہ لے کے گورنمنٹ کو گرایا ہے، درست، تو اب مہنگائی یہ آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. کون ذمہ دار اس کا؟ اچھا کہتے ہیں ذمہ دار ہم ہیں، مجھے کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں ذمہ دار تھا تو آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی گورنمنٹ گرانے کی؟ مجھے پھر ذمہ داری اٹھانے دیتے. یعنی اگر یہ مہنگائی ہو رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈر گئے تھے نا کہ آپ کہیں مزید نیچے نہ لے جائیں اسے. نہیں، ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف، یہ دیکھیں یہاں بھی سوچ کی غلطی ہو جاتی ہے. شہباز شریف کا امپریشن تو خان صاحب یہی تھا، شہباز اسپیڈ، کہ ہی ول ڈیلیور. انفارچونیٹلی ہی کوڈ ناٹ. دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ بارودی سرنگیں میں چھوڑ گیا ہوں. تو میں نے تو اگر میں یہ تھا تو میں اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہتا کہ اگر تم نے گورنمنٹ اس وقت ہٹائی یہ سازش کے تحت جو ہو رہی ہے ہمارے خلاف، اور نیوٹرل رہ گئے اور گورنمنٹ چلی گئی، تو یہ بکھر جائے گا، یہ اکانومی نہیں سنبھالی جائے گی. تو میں اسے کیوں بتا رہا تھا؟ اگر مجھے اس لیے کہ مجھے ملک کا فکر تھی، نہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آنے دو ان کو. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے پتا تھا کہ بڑی مشکلوں سے ہم سنبھال رہے ہیں، اور مجھے پتا تھا ان سے نہیں سنبھلنی، کیونکہ شہباز شریف کی جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے. اشتہار اٹھاتے تھے تو ادھر ایک طرف نواز کی تصویر، ایک طرف شہباز کی. 50 ارب روپے کے اشتہار دے دیے کہ یہ کر دیے، وہ کر دیے، وہ کر دیے. تو وہ آج قوم کے سامنے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ سچ کا خدا ہے، الحق ہے، اس نے سب کے سامنے لے آیا کہ جس وہ 7 بجے صبح اٹھ کے کام پہ پہنچ جاتا شہباز شریف. اب وہ 7 بجے اٹھ کے کام پہ پہنچنے سے اگر ملک ٹھیک ہو جاتا تو بسم اللہ، 7 بجے اٹھ جاتا. میرا مالی 6 بجے اٹھتا، صبح شروع ہو جاتا ہے کام کرنے. اگر یہی کرائیٹیرین ہے کہ اس نے ملک ٹھیک کرنا تھا، آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز، آج پاکستان کی موڈیز نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا نیگیٹو پہ. آج وابڈا جس پہ ساری ہماری ڈیمز کے پروجیکٹ ڈپینڈ کر رہے ہیں، وابڈا جس کو انٹرنیشنل لونز مل رہے تھے، اس کی کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے مائنس، جس کا مطلب اس کو لونز نہیں ملیں گے، جس کا مطلب ہمارا جو 50 سال کے بعد ہم ڈیمز بنا رہے تھے وہ پروجیکٹ خطرے میں چلا گیا. آج جو ہماری انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ جب لیٹسٹ فگر آئی ہیں یہ تقریباً 30% پہ پہنچ گئی ہے. اور پھر 30% کا مطلب کہ تقریباً لوگوں کی سب چیزیں دگنی ہونے والی ہیں. اور ابھی جو روپیہ گرا ہے 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے، یعنی روپیہ 30 روپے ڈالر کے بنسبت گرا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی مزید اور طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا، کیونکہ جیسے جیسے یہ اس کا افیکٹ جائے گا ڈیویلیویشن کا، تو ساری چیزیں جو ہم باہر سے لیتے ہیں وہ اور مہنگی ہو جائیں گی. خان صاحب، خرم دستگیر نے جو گفتگو کی ہے اس سے سرزد ہوگی ہے، جو اس نے جو بادشاہی کی ہے اس حوالے سے. خرم دستگیر نے سچ بول دیا ہے، جو کہ میں پہلے دن سے سرزد ہوا ہے اس سے. جب میں گورنمنٹ میں آیا تھا، آپ میری پہلی تقریر سن رہے ہیں جب انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا، اور مجھے پتا تھا بلیک میل کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے دن کہا کہ جو مرضی کر لو میں تمہیں NRO نہیں دوں گا. پہلی میری تقریر تھی اسمبلی کے اندر، انہوں نے مجھے شور مچا دیا، بات نہیں کرنے دی، بلیک میل کر رہے تھے. نہیں، میں جب سے آیا ہوں ان کا صرف ایک کوشش تھی کہ کسی طرح NRO دے دو. مشرف نے ان کو NRO دیا اپنی کرسی بچانے کے لیے. جنرل مشرف نے کیوں NRO دیا
کیونکہ جب اس کو خطرہ ہوا کہ ایک وہ وکلا کی موومنٹ چل پڑی ہے، اور دوسری چیز امریکنوں نے کونڈولیزا رائس نے بیٹھ کے بے نظیر اور جنرل مشرف کی میٹنگ کروائی اور این آر او دلوایا، ریکنسیلیشن، اور این آر او دلوایا، اور دونوں نے ان کے سارے کرپشن کے کیسز معاف ہو گئے جو انہوں نے دو دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی تھی، وہ سب معاف ہو گئے، یہ پھر سے آ گئے۔ اس کے بعد 10 سال انہوں نے پھر لوٹا، کیسز ان کے بنے ان کے دور پہ، 95% کیسز تو ان کے دور کے کرپشن کے بنے ہوئے تھے، اور میرے پہ پہلے دن سے شروع ہو گیا کہ این آر او دے دو۔ میں ان کو کہا، میں نے کہا گورنمنٹ چلی جائے گی، میں کبھی تمہیں این آر او نہیں دوں گا۔ اور وہ انہوں نے جو آج فیٹف کے اندر پاکستان انشاءاللہ نکل جائے گا، میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروا دوں کہ انہوں نے جب ہم نے لیجسلیشن فیٹف کے لیے اسمبلی میں رکھی تو انہوں نے کہا ہم تب پاس کریں گے جب ہمیں این آر او دو، نیب کو ختم کرو، جو آج انہوں نے نیب کو کیا۔ انہوں نے تب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، میں تب بھی اڑ گیا، میں کہا جو بھی کرو گے میں نے تمہیں این آر او نہیں دینا، کیونکہ یہ ملک سے غداری ہے۔ آپ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اربوں روپے کی کرپشن معاف کر رہے ہیں، جیلوں میں بیچارے چھوٹے چور، بھینس چوری، موٹر سائیکل، وہ سارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، جن کی چوری سے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی چوری سے ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ جی اور آپ پہلے اربوں روپے چوری کرتے ہیں، پھر باہر ملک سے بھیجتے ہیں، دگنا نقصان کرتے ہیں، ڈالرز کے پر روپے پہ پریشر ڈالتے ہیں، تو لہٰذا میں نے تو کبھی نہیں ان کو دینا تھا۔ خرم دستگیر کے منہ سے اب آ گیا کہ ہم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ عمران خان نے اور ججز رکھ کے تو ہمارے جو کیسز ہیں وہ جلدی بھگتانے تھے اور ہم نے جیلوں میں چلے جانا تھا، اس لیے ہم نے اس کو ہٹایا۔ خرم اگر آپ کا وزیر ہوتا تو اس قصور پہ آپ کیا کرتے؟ سیک کر دیتے؟ نہیں، میں خرم کو کہتا کہ شکر ہے آپ میں سچ بولنے کی طاقت آ گئی، یہ تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ آپ شاید آپ کا ضمیر جاگ گیا کہ آپ نے یہ لوگوں کا بھی سوچا ہے جن کو لوٹ لوٹ کے آپ نے 30 سال سے اس ملک کو مقروض کیا ہے۔ اچھا خان صاحب، ایک سنجیدہ بات آپ کی لائف کو جو تھریٹس ہیں اس سے متعلق، آپ نے اس بارے میں ایک دستاویز تیار کر رکھی ہے، اس کا آپ نے اعلان بھی کیا، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، وہ آپ کا سیکرٹ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وہ نوبت نہ لائے۔ لیکن جوں یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بات بھی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا تو تھریٹ میں بھی اضافہ ہوگا، تو آپ نے کوئی میجرز ایسے لیے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں ایک زمانے میں کرائم رپورٹر بھی ہوتا تھا، میں ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھا کرتا تھا کہ آپ ویسٹ بھی نہیں پہنتے، ہمیشہ نہیں پہنتے، کبھی کبھی پہنتے ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی نظر ہی نہ آئے۔ نمبر 2، آپ موٹاپا نظر آ رہا ہوگا، پہنتا نہیں ہوں۔ اچھا، نہیں، آپ کو پہننی چاہیے، آپ شیشے کا استعمال نہیں کرتے، شیلڈ کا، وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بلکہ پوچھ رہا ہوں، یوں سمجھ لیجئے انڈائریکٹلی آپ کا سیکیورٹی آڈٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا وہ جو بنکر نما آپ کا ایک ٹریلر ہے وہ بھی بام پروف ہونا چاہیے، اور کیونکہ خان صاحب جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے اوپر فدا ہیں، وہ فدائین بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ تو بے خوف ہیں، لیکن میئرز لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں آفتاب، جن لوگوں نے پوری سازش کی تھی اور ہٹایا تھا مجھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسی ہٹایا تو یہ مٹھائیاں بنٹیں گی، پورے ان کا تھا کہ ماحول تو بنایا ہوا تھا کہ ملک تباہ ہو گیا۔ یہ وہ اور بات ہے کہ پاکستان کی اکنامک سروے کی جو فگرز آئی ہیں اس میں اس طرح کی پرفارمنس 30 سال میں کسی گورنمنٹ کی نہیں ہوئی، آخری 2 سال میں جو ہماری تھی، اس کے کہ یہاں کرونا بھی ہوا، یہاں سارے چیلنجز ہوئے، یہاں انٹرنیشنل پرائسز بڑھے، تو سب کے باوجود آخری 2 سال میں جو پرفارمنس، تو انہوں نے پورا ماحول بنایا ہوا تھا کہ جی تباہ ہو گیا ملک اور یہ نااہل ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسی میں مجھے ہٹائیں گے تو یہاں لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ جب بھی ان کی گورنمنٹ جاتی ہے بے نظیر اور نواز کی جو 90s میں اور اب بھی، تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ جب پبلک نکل آئی اور پبلک انہوں نے دیکھا کہ پبلک ساتھ کھڑی ہے، پھر جلسے، تاریخی جلسے ہوئے، پبلک آ گئی اس میں، تو تب ایک پلان بنا بی، اور مجھے پتہ چل گیا، وہ بند کمرے میں فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کو فارغ کیا جائے۔ تو میں نے اس کے لیے صرف، کیونکہ آپ اس کو روک تو نہیں سکتے، لیکن کیونکہ مجھے پتہ چل گیا، میں نے ایک ویڈیو اس کی ریکارڈ کروائی ہے، میں نے وہ محفوظ جگہ پہ پہنچا دی، اور اس میں نے سارا بتایا کہ سازش میں کون کون ملوث ہے اور یہ کس کی سازش ہے، تاکہ میری قوم کم از کم ان سے جواب طلب کرے۔ دیکھیں، آپ اپنی سیکیورٹی ایک حد تک کر سکتے ہیں،
اس کے بعد آپ کی کتنی آپ سیکیورٹی کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. اور یا تو آپ پبلک پہ نہ نکلیں. ابھی ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں, ہم نے یہ بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں, اس میں شرکت کروں گا, اور پبلک پہ تو نکلنا پڑتا ہے. ایک حد تک آپ پوری کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی. اس کے بعد تو میرا پورا اللہ پہ ایمان ہے کہ وہ جو فیصلہ تو آخر میں اس کا ہے. درست. تو وہ جو ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو وہ جانے کے 100 طریقے اللہ کے پاس. بالکل درست ہے. وہ جس حد تک آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ایک حد تک ہو سکتی ہے, اس حد تک تو آپ اڈاپٹ کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ویسٹ بھی نہیں پہنتا, وہ مہربانی کر لیا کریں. چلے ویسٹ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں. وہ مجھے یاد ہے, وہ حریری جب لیبنان کا پرائم منسٹر تھا تو اس نے کوئی $60 ملین کی گاڑی منگوائی تھی, بوم پروف, اور پتہ نہیں کیا 60 ملین اسپیشلی بنی ہوئی تھی اس کی, بالکل اس کو سیکیور کرنے کے لیے. تو وہ جب وہ مرا تو وہ 13ویں فلور پہ ملی تھی گاڑی اس کی, وہ کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں. تو وہ آپ روک نہیں سکتے. اچھا جی, ہر پارٹی میں, ہر ڈائنیسٹی میں ایک سکسیشن پلان ہوتا ہے. اب دیکھیں نواز شریف خود یہاں پہ نہیں ہیں, ان کی صاحبزادی سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں سیاست کے حوالے سے. شہباز شریف کی ایک پوری ہے ترتیب. اسی طرح زرداری صاحب کا معاملہ ہے. آپ نے اپنے جانشین مقرر کیے ہیں یا وہ بھی کسی ٹیپ پہ ہیں یا کسی دستاویز میں ہیں؟ کیونکہ آپ کی ڈائنیسٹی تو ہے کوئی نہیں, نہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں, تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, ایک پلان. آفتاب دیکھیں, اس ملک کی جو جمہوریت کیوں نہیں بنی, کیوں نہیں چلی جمہوریت؟ یہ جمہوری پارٹیز 60 سال, پچھلے 62 سال میں آدھا فوجیوں نے حکومت کی ہے, آدھا ان دو خاندان نے کی ہے. تو کیوں نہیں ہماری جمہوریت کیوں نہیں آگے بڑھی؟ جمہوریت کا, ڈیموکریسی کا مطلب ہی میرٹوکریسی ہے. جمہوریت اور بادشاہت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو اوپر لیڈرشپ آتی ہے وہ میرٹ پہ آتی ہے, بادشاہت میں خون کے اوپر آتی ہے. اس لیے بادشاہت پیچھے رہ گئی, جمہوریت آگے نکل گئی. اب یہاں کیا ہوا ہے, یہاں یہ 2 خاندانوں نے پکڑ لیا ہے, پچھلے 30 سال سے بیٹھے ہوئے اوپر. اب یہ کرتے کیا ہیں, انہوں نے اپنے بچے تیار کر دیے. ٹھیک. ان بچوں کی اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو ان کی اہلیت نہیں تھی, ان کو بھی نواز شریف کو لے کے آیا وہ جنرل جیلانی, وہ اس کو لے کے آیا. کوئی اہلیت تو تھی نہیں اس کی, اس لیے ابھی تک بھی لیڈر نہیں بنا, ابھی بھی پرچیاں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور جو دوسرا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی ہے. اب ان کی کتنی اہلیت ہے؟ اوپر سے زرداری نے ہائی جیک کر دیا, اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. تو ان کی کیا اہلیت ہے؟ مثلاً کیا مقابلہ کر سکتی تھی مثلاً مریم کا, میں کہوں کہ کیا وہ مقابلہ کر سکتی ہے چودھری نثار کا, جیسا 30 سال کی اس کی سروس تھی؟ کیا اعتزاز احسن کا مقابلہ کر سکتا ہے بلاول, جو کہ بڑا منجے ہوئے؟ یعنی میرٹ پہ تو ان کو آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے اپنے خاندانوں کو کر کے ان کی پارٹیز ختم کر دی ہیں. آج پیپلز پارٹی ایک چھوٹی سی پارٹی رہ گئی انٹیریئر سندھ کی, اور اگر انٹیریئر سندھ میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, جو یہ کرنے نہیں دیتے, خوف ہے وہاں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, جھوٹے کیسز, خوف ہے. آپ نے چیلنج کر رکھا ہے؟ میں انشاءاللہ سندھ میں جا کے کیمپین کروں گا. میں آپ کو آفتاب لکھ کے دوں گا کہ میں اس کو شکست دوں گا وہاں, کیونکہ یہ صرف خوف ہے. جیسے لوگوں کا خوف ٹوٹے گا, اس کو وہ ان کو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے. ادھر بیٹھ کے یہ ان کی شریفوں کی پارٹی, یہ رہ گئی سینٹرل پنجاب. آپ تو لکی ہیں کہ آپ کو یہ خاندانی, یہ مروسی سیاست نہیں کرنی پڑ رہی, تو کوئی ایک ترتیب آپ نے بھی وضع کی ہے. تو میں پہلے کہہ دوں نا کہ یہ ان کی خاندانی پارٹیز نے اپنی پارٹیز بھی سکڑ گئی ہیں, ملک میں جمہوریت بھی ڈیولپ نہیں. میرا جو پوری کوشش ہے کہ ابھی الیکشنز جیسی جنرل الیکشنز ہو جائیں, میں نے انشاءاللہ پوری تیاری کر کے ایک صحیح الیکشن کروانا ہے پارٹی میں. اور جب پارٹی میں, اب کیونکہ ہم نے پہلا الیکشن ٹرائی کیا, وہ اتنا پہلی دفعہ کسی پارٹی نے اتنا بڑا الیکشن کیا, وہ صحیح نہیں ہوا. دوسرا ہم کرنے لگے تھے, وہ بیچ میں رہ گیا وہ. اب جو الیکشن, اب جو ہم نے اپنی ایکسپیرئنس سے سیکھا ہے, یہ جو اب الیکشن ہوگا, یہ اصل میں اس پارٹی کی لیڈرشپ اوپر لے کے آئے گا. میں ابھی بھی ہماری پارٹی میں ISF جو ہماری تھی, اس سے لیڈرشپ آ رہی ہے. اب مراد سعید ادھر سے اوپر آیا ہے, وہ شاہد خٹک وہ ادھر سے اوپر آیا ہے. جیسے جیسے ISF اور نیچے سے الیکٹڈ لیڈرشپ آتی رہے گی, خود ہی ہماری پارٹی ممبرز فیصلہ کریں گے کہ میرے بعد کون ہے. نہیں, آپ بھی تو دیکھیں نا, آپ کی حیثیت ایک فادر فگر کی بھی ہے کہ آپ ایک لسٹ بنا کے اپنی ہائرارکی وہ نہیں دیں گے. آفتاب دیکھیں, جو نومینیشن ہے نا, وہ آبجیکٹیو ہوتی ہے, وہ ایک پرسن لائک کے اوپر آ جاتی ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جب آپ ایک صحیح معنی میں الیکشنز کر کے باڈیز اوپر لے کے آتے ہیں,
تو وہ پھر آپ کی اصل تو قیادت آتی ہے جب وہ ایک پارٹی کی ممبرشپ اس کے پیچھے کھڑی ہو. آپ مردم شناسی کے حوالے سے بڑے معصوم سمجھے جاتے ہیں اور آپ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں, اپنی والدہ صاحبہ کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی فی زمانہ جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو آپ 10 میں سے کیا ریٹنگ کریں گے اپنے آپ کو؟ 7, 5, 4؟ دیکھیں آفتاب, میں صرف لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میری والدہ نا جب میں بڑا ہو رہا تھا ہمیشہ مجھے میری بہنوں کے سامنے کہتی تھی کہ مجھے اس کی بڑی فکر ہے, جی آپ نے کہا یہ انٹرویو بڑا میں. سیدھا ہے, یہ لوگوں کی بات مان, اور میں ٹرسٹ کرتا, ہمیشہ لوگوں کو ٹرسٹ کرتا. اگر مجھے کوئی چیز کہتا تھا کوئی, تو یا تو خیر واضح ہو جائے نا کہ دو نمبر ہے, لیکن عموماً میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہوگا. اور یہ میں اپنی والدہ کو بھی کہتا رہتا جب تک وہ زندہ تھی. میں نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں کرکٹ کھیلتا تھا, کوئی اگر کسی نے دھوکہ بھی دے دیا کچھ تو مجھے کیا فرق پڑتا. لیکن جو 3.5 سال میں نے پاور میں رہا ہوں, سفر کیا آپ نے بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ بہت بڑی کمزوری ہے آپ کی. یس. جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کر دیتے ہیں نا, دیکھیں اس میں تو پہلے تو مجھے ہی نقصان ہوتا تھا نا, لیکن اس میں ملک کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک. لہٰذا جو میں نے 3.5 سال میں سیکھا ہے, یعنی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سیکھا جو ان 3.5 سال میں سیکھا. آپ نے کوئی اس کا سدباب بھی کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی مردم شناسی کے لیے کوئی چھوٹا سا ہلکا احباب بنائیے, کیونکہ آپ کی معصومیت سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے رہیں گے, اور آپ ان 2 سالوں میں چالاکی وہ نہیں سیکھ سکتے, وہ آپ کے اندر نہیں ہے. نہیں, چالاکی تو نہیں سیکھ سکتا, لیکن آفتاب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے جو ہوتا تھا نا, میں بڑی, یا تو مجھے کوئی کنونس ہو جانا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے, لیکن میں فیصلے کر لیتا تھا. اب میں نے ایک سسٹم اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ میں نے جب تک مجھے ویریفیکیشن, ایک انگریزی کا ورڈ ہے ڈیو ڈیلیجنس, جب تک وہ میں نہیں کروں گا میں اب فیصلہ نہیں کرتا. یہ آپ نے شوکت ترین سے لیا ہوگا, کیونکہ بینکرز ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرتے ہیں. نہیں, جو پوزیشن جب آپ پرائم منسٹر یا منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ نقصان آپ کو نہیں ہوتا, آپ اپنے ادارے اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, لوگ جو آپ کے کرٹکس ہیں, جو پسند بھی کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, شاید آپ کے ووٹرز بھی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وائٹامن آئی بہت ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا تکبر ہے؟ جی, کیا آپ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ, جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جس میں اب میں واضح تبدیلی دیکھ رہا ہوں, میں خود کہا کرتا تھا کہ خان صاحب میں وہ جو ایک ڈیوائن رائٹ والی بات ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں نہیں جناب, میں اگر بہت اعلیٰ کرکٹر ہوں یہ میرا ڈیوائن رائٹ تھا, میں اگر شہزادہ ہوں کرکٹ کا یہ میرا ڈیوائن رائٹ تھا, میں اگر سب سے زیادہ پاپولر پالیٹیشین اور پرائم منسٹر ہوں یہ میرا ڈیوائن رائٹ ہے. تو اس لیے آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم دا ون, آئی, تو وہ زیادہ آپ کے ہاں. آفتاب میں آپ کو بتاؤں, یہ آئی کس میں آتا ہے؟ یہ ایکچولی ڈیوائن رائٹ والوں پہ آتا ہے, کہ جو سمجھتے ہیں کہ میں کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں تو میرا ڈیوائن رائٹ ہے, اور میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے مجھے پوچھنے کے لیے کہ پیسے کدھر سے آئے, کیونکہ میرا تو ڈیوائن رائٹ ہے. یا وہ بلاول, اس نے کہا کہ اگر نیب نے کسی چیز پہ بلایا, کہتا کہ اگر مجھے نیب بلائے گی تو میں یہ کر دوں گا. یہ ڈیوائن رائٹ ہے. جو آدمی اپنے پیر پہ اسٹرگل کر کے پہنچتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ڈیوائن رائٹ ہے. جو بھی اسٹرگل کر کے, مثلا آپ نے اگر ملک میں اپنے ملک کے ٹاپ کھلاڑی یا ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آنا ہے تو اس کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اسٹرگل کرنے کا. اس میں ماریں کھاتے ہیں, گرتے ہیں, چڑھتے ہیں. وہ جب ادھر آپ پہنچتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو وہاں رکھنا وہ سارا اسٹرگل ہے. پھر ایک ہاسپٹل, یا جب شروع کیا کینسر ہاسپٹل, اور اب نمل یونیورسٹی, القادر یونیورسٹی ہے, یعنی 2 یونیورسٹیز شروع, اب دوسری شروع ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. اور پھر پولیٹکس کے اندر 2 پارٹی سسٹم میں 0 سے شروع کر کے 14 سال مذاق اڑنا پولیٹکس میں ہے, وہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. تو جو اسٹرگل کرتا ہے نا وہ کبھی ڈیوائن رائٹ نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کی اونچ نیچ ہوتی ہے نا. اسٹرگل آپ جب کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں, آپ کبھی گرتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر گرتے ہیں. تو جو نیچ ہوتی ہے نا جب آپ گرتے ہیں وہ آپ کو ایک بڑا زبردست ایجوکیشن دیتی. اصل زندگی میں نے جب سیکھا ہے مشکل وقت نے سکھایا, جب آپ برا وقت ہو. تو اگر میں آپ مجھے یہ کہنا کہ آئی ہوتا نہیں ہے. اور پھر ایک اور اس کے اوپر چلے جائے, تکبر جو ہوتا ہے,
تکبر اصل میں آئے ہوتا ہے تکبر کہ میں کچھ ہوں. تکبر وہ آدمی جس میں اللہ میں ایمان ہوتا ہے نا, اس میں تکبر آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا, اس کا مطلب آپ نے اللہ کا جو رائٹ ہے وہ ڈینائی کر دیا. میں نے جتنی زندگی میں مارے کھائی ہیں, کسی نے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کسی نے اتنی دفعہ گرا نہیں ہے جتنا میں گرا ہوں. اونچ سے نیچے آتا تھا, پھر وہ کھڑا ہوتا. تو اس میں جو سب سے بڑا سبق میں نے سیکھا کہ کوشش انسان کی کامیابی اللہ دیتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ محنت جتنی مرضی کر لیں, جب تک اوپر والے کا حکم نہیں آپ کامیاب نہیں ہوتے. تھوڑا سا اسٹریٹجک کوشچن, جتنی پاپولیرٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے, جس طرح نظر آ رہا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پوری مہم دیکھی ہوئی ہے. میں بہت چھوٹا تھا لیکن میرے والد چونکہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک تھے, تو ہم نے غور سے دیکھا ہے یہ اس کو ایک طرح سے سرپاس کر گئی ہے آپ کی پاپولیرٹی. اور جو لوگوں کا بھی بیانیہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کچھ لوگ ایسے ہی خام خواہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کو اتنا زیادہ تشکر اور سرشاری کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے, اس کے بعد میٹر کرتا ہے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو, جو مرضی آ جائے. آپ یقین کریں, میرے کبھی ذہن میں بھی آرمی چیف نہیں آیا. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں آرمی چیف کا. اب تو اکا ہی نہیں آنا چاہیے, کوئی بھی ہو. میں تو بات کر رہا ہوں جب میں پرائم منسٹر تھا, میں نے تو کبھی سوچا یہ سارا یہ جو وہ دستگیر وہ ہو جی نومبر میں آرمی چیف بٹھانا تھا, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, جو اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں, جو فوج کو کنٹرول کرتے ہیں. جنرل فیض کو بہت ایسوسیٹ آپ کے ساتھ کیا جاتا تھا, وہ آپ کے ساتھ کچھ ضرورت سے زیادہ پیار محبت کا اظہار کرتے رہے, بعض لوگوں کو بدہضمی ہوتی تھی. آفتاب یہ فیکچولی غلط ہے. جنرل فیض تھا آئی ایس آئی چیف. آئی ایس آئی چیف کو ہوتا ہے پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کی. میں تو اور کسی فوجی کو جانتا ہی نہیں تھا, میں تو کسی اور جنرل کو نہیں جانتا تھا, میری تو ان سے انٹریکشن کسی سے نہیں ہے. بلکہ میرا تو یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ریکمینڈ کریں کیونکہ آپ کی فوج ہے, آپ جانتے ہیں. یہ جو خوف تھا مخالفین کو کہ جناب میں کوئی سفارش کر کے کوئی لاؤں گا کیونکہ مجھے کوئی ڈر ہے کہ جی اگر آرمی چیف میرا نہ ہوا تو پتہ نہیں ملک کی چلے. یہ نواز شریف ٹائپ لوگوں کو فکر ہوتی ہے, انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے, ان کو ڈر سارا وقت ہوتا ہے کہ ان کے پیسے نہ پکڑے جائیں, ان کو ایک آرمی چیف چاہیے جو ان کی سارا وقت ساتھ کھڑا ہو, بلکہ وہ چاہتے ہیں جو فوج ہے وہ پنجاب پولیس بن جائے. میرا کبھی یہ ایشو نہیں, نہ میں نے کبھی جوڈیشری میں انٹرفیئر کیا, نہ میں نے کبھی کسی سے پولیس سے کوئی انتقامی کارروائی کروائی, نہ میں نے نیب میں انٹرفیئر کیا, نہ میں نے کوشش کی کہ کوئی بھی ایف آئی اے کے ذریعے جھوٹا کیس نہ ہو, صرف جو کہ کرپشن کے کیسز تھے بڑے بڑے ان کے اوپر. یہ جو کام ہے نا آپ جو پولیس کو غلط استعمال کر رہے ہیں, میرے اوپر کوئی 9 ایف آئی آرز ہیں, ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر, سندھ کے اندر جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ایف آئی آر, میڈیا کے اوپر جو زور ہے, جو ٹک ٹاکرز کو ٹیلی فون کر کے دھمکیاں, جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو دھمکیاں, یعنی جو ایف آئی اے سے جو جس طرح کا زور آ رہا ہے میڈیا کے اوپر, اینکرز کے اوپر, ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کیا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پاور صرف لیتے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ملکی ادارے تکڑے ہوں, تو یہ میرے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا آرمی چیف کا. میری جہاں تک تھوڑی بہت آبزرویشن تھی, آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی سے پہلے تک میں نے باجوہ صاحب کو آپ کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر کہتے ہی سنا, بڑی محبت کا اظہار کرتے دیکھا ہے. ان کی گفتگو میں, ان کے باڈی لینگویج میں کہیں کوئی انوائنس, گو کہ پنجاب میں جو کچھ چل رہا تھا, پنجاب کے معاملات خان صاحب تھے ایسے کہ ہوتا ہے ہر ایک کی پوری جو ہے نا سلطنت کے اندر ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. اکبر کے بھی تھے, الیگزینڈر کے بھی تھے, پنجاب آپ کا بہت بڑا ویک پوائنٹ تھا. تو یہ یکایک آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی نے پانسا پلٹ دیا تعلقات میں. نہیں, ایکچولی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایشوز بنے کیا. یہ میں بعد میں سنتا ہوں کہ جی آپ کہہ دیتے جی ٹھیک ہے جس کو مرضی لیں, نو پرابلم. میں نے ہمیشہ یہ کہا, میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جی, میں نے صرف یہ کہا کہ جو سردیاں ہیں میں تو پبلکلی کہہ بیٹھا تھا کہ سردیاں ہمارے ساتھ سب سے مشکل ہیں. ایک ہی سازش کر رہے تھے, یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا, یہ سارے جو کرپٹ لوگ ہیں ٹولہ یہ سازش کر رہے تھے, یہی این آر او کا چکر تھا سارا. اور دوسرا مجھے افغانستان کی فکر تھی کہ وہاں, میں جون کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں خون خرابہ ہونا تھا. جب امریکن میں جانا تھا وہ اور بات ہے کہ ان کی فوج سرنڈر کر گئی, نہیں تو وہاں فال آؤٹ ہونا تھا, اس کا ڈائریکٹ فال آؤٹ پاکستان میں تھا. تو میرا دوسرا تھا. اور ابھی بھی جو دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے بڑے فوجوں نے قربانی دی ہے یہ پچھلے 6 مہینے میں, تو میرا وہ ایشو تھا. میں صرف اس کو چاہ رہا تھا
کہ سردیوں میں وہ جنرل فیض رہے. میرا یہ کبھی بھی سوچ نہیں تھی کہ جناب اگلا آرمی چیف کون ہوگا. وہ نومبر تو بہت دور تھی میرے لیے. خان صاحب آخری بات، یہ سوال بھی ہے اور ایک طرح سے پیغام بھی. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں انکریج کرنے کے لیے بتائیں کہ یہ جو زبوں حالی ہے، یہ جو بدحالی ہے، معیشت جس طرح زمین دوز ہو چکی ہے، نوز ڈائیو کر چکی ہے، کل کلاں آپ پھر سے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے؟ پہلے تو آفتاب ان کو یہ جب 97 سے 99 تک آئے تھے نون لیگ، آپ ذرا پوچھیں کہ ان کی کیا چھوڑ کے گئے تھے. تب بھی یہ بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، تب بھی ان کی کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. دیکھیں دولت تو تب بڑھتی ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے. ٹھیک، ان کے دور میں نہ تب ایکسپورٹس بڑھی. اس باری جو 5 سال گزرے تب نہ ایکسپورٹس بڑھی. اور آپ نے ایکسپورٹس واقعی بہت اوپر لے گئے. سو ان کا ہمیشہ دور آتا ہے، یہ مال خود بناتے ہیں، ہر چیز غلط لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں، سارے ادارے تباہ کرتے ہیں. یہ نا ہمیشہ مخالفین کے خلاف FIRs اور خوف کے ذریعے یہ حکومت کرتے ہیں. ان کے اندر نہ کوئی ڈیموکریسی ہے. تو یہ جب آئے تھے اس باری، یہ کیوں کوئی سمجھ رہا تھا کہ کوئی اب جب آئے کہ کوئی بدل جائے گا؟ ان کی کوئی اہلیت نہیں ہے، نہ انہوں نے آج تک کبھی کیا ہے. ان کے ماضی اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ہم پہلی دفعہ حکومت بنی ہو اور پچھلے 2 سال میں ہماری جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ 30 سال میں سب سے بہتر ہے، تو ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے، یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. تو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ان کا ساری دنیا کو آج پتہ چل گیا کہ نہ کوئی پنجاب سپیڈ تھی نہ کوئی. وہ درست ہے، بالکل درست. تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اب مجھے نہیں پتا ریسیپی کیا آپ کے پاس؟ مجھے نہیں پتا کہ کدھر یہ چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ ملک تو جا رہا ہے اب ایسے. مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا جائے. مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر تک نہ چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک اس سطح پہ پہنچ جائے کہ جنہوں نے ہمیں اگر بیل آؤٹ کروانا ہو تو وہ ہمارے سے وہ قیمت ڈیمانڈ کریں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی اور ہماری ساورنٹی کے اوپر. ایسٹس، ساورنٹی نا، ایسٹس کا مطلب ساورنٹی. جی جی ایبسلیوٹلی. مجھے وہ خوف ہے کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں اب ان کے پاس تو کوئی نہ روڈ میپ ہے نہ پلان ہے، صرف کہ امریکہ وہ امریکن ایمبیسڈر کے پاس پہنچ گئے کہ جی ہماری خدا کے واسطے مدد کریں. آپ آج اگر کال دیں، مطلب آپ کو اللہ وہ پوزیشن دے، آپ اس جھنڈے کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ کی کال پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ کہیں کہ 60% ریڈکشن ہر انڈیویجول اپنی کنزمپشنز میں، چائے ہو، ایڈیبل آئل ہو، فاسل فیول ہو، الیکٹریسٹی ہو اور نیشنل سیونگز، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو رسپونڈ کریں گے؟ یہ دیکھیں آفتاب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب سے 2 مہینے پہلے جب مجھے گورنمنٹ سے نکالا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 مہینے میں جو میں نے دیکھا ہے، پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان ایک قوم بننے جا رہی ہے. کیونکہ میں نے جس طرح کے طبقوں کو دیکھا ہے، شرکت کی ہے، جس طرح کے میں نے جلسوں میں پبلک نکلتے دیکھی ہے، اور انشاءاللہ کل پبلک نکلے گی یہ مہنگائی کے اوپر، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسی طرح ہم ایک قوم بن گئے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جب آپ قوم بن جاتے ہیں نا، تو جرمنی اور جاپان تباہ ہوئے ملک، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی اور وہ 10 سال پہ پھر کھڑے ہو گئے. قوم تو بنا دی آپ نے. نہیں، وہ قوم وہ ہوتا تب ہے جب آپ قوم بن جاتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کا خاص کوئی کرم ہوا ہے اس مشکل وقت میں کہ ہم ایک وہ قوم بننے جا رہے ہیں جو پھر آخر میں یہی جو آپ نے باتیں کی، ہم سب سے پہلے تو بیرون ملک پاکستانی، ان کو جب ہم کہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان میں رکھیں، اصل مسئلہ تو ڈالرز کا ہے نا، وہ اگر ہمارے ان کو ہم اٹریکٹ کریں، اور وہ سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں، وہ اگر یہاں اپنے ڈالرز لے آئیں ایک عرصے تک، جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر ہم ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ آج مجھے تو پانی کا بھی مشکل لگ رہا ہے، پانی کی بھی ہم کیسے کنزرو کریں، ہم اپنی بجلی کنزرو کریں. ہم اگر ہمارے پاس مشکل وقت ہے تو ہم اپنا پٹرول اور ڈیزل کنزرو کریں. یعنی یہ قوم کر سکتی ہے. خان صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت دلچسپ، بڑی مزیدار گفتگو تھی. آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی اس گفتگو سے بہت لطف آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.